أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ العظیم. آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے. یہ آیت چونکہ کافی طویل ہے اور آج کچھ مصروفیات اتنی زیادہ ہے، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا اس کو میں مختصراً جو ہے اس کی گرامیٹیکل انالیسز اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہم مختصراً وقت میں جو ہے مکمل کریں. تو سب سے پہلے ایز یوزول یہ جو آیت ہے اس میں جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، ورڈز ہے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. و کذالک کا اینڈ ذالک کا ذالک اعثرنا علیہم علی پلس ہم لیعلموا لیعلموا ان وعد اللہ حق وان ساعت پہ الف لام داخل ہوا تو الساعت لا ریب فیہا فی پلس ہا اذ یتنازعون بینہم بین پلس ہم امرہم امر پلس ہم مراد امر پلس ہم فقالوا ابنوا علی پلس ہم یعنی علی پلس ہم ضمیر بنیانا. اچھا ربهم رب پلس ہم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن تو لنتخذن اس کو ہم ابھی ایک ہی مان لیتے ہیں، ایک ہی کلمہ، حالانکہ یہ ایک ہی کلمہ نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، تو بہرحال اس کو ہم ابھی ایک کلمہ مان لیتے ہیں. علیہم علی پلس ہم مسجدن. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے جو اس میں ٹوٹل الفاظ یا ٹوٹل کلمات یا ورڈز اس کو ہم نے الگ کیا. تو اسٹیپ نمبر 2، یہ جو الفاظ اس کو ہم اب اسم، فعل اور حرف میں اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. واو حرف عطف ایز یوزول، تو یہ حروف کی کیٹیگری ہے. کاف یہ جو ہے اس کو آپ حرف جارہ مان سکتے ہو، تو یعنی حروف کی کیٹیگری. حرف جارہ کے بعد آپ کا مجرور آئے گا اور مجرور اسم ہی ہوتا ہے. اور ذالکہ جو ہے یہ اسماء کی کیٹیگری، اسماء موصول، یہ جو ہے اسماء اشارہ یہ جو بعید کے لیے، اسماء موصول یہ جو اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بھی کیونکہ سارے اسماء ہی ہے، اسماء اشارہ قریب ہو بعید سارے اسماء ہیں. اور اگر مجرور کے اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی یہ اسمی ہے. اعثرنا دیکھیں افعلنا اینڈ پہ نا کا جو وزن ہے. اور علامت مضارع یہاں پہ علامت مضارع کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اگر آپ باب ثلاثی مزید الفی کا باب ہے، باب افعال، اس میں پہلا ماضی کا پہلا صیغہ افعل یفعل پہ ٹرن پہ آتا ہے افعل. تو افعل پہ دیکھیے، افعل پہ اعثر پہ اعثرنا، تو یہ فعل لگ رہا نا، تو فعل یہ آپ کا ورب ہے. علیہم یہ علی پلس ہم ہے، علی پلس ہم ضمیر سے بنا ہے. تو علی حرف جارہ ہے، حرف جارہ مجرور پہ داخل ہوتا ہے. تو ہم جو ہے یہ آپ جب یہ مجرور ہے تو مجرور سارے کی سارے اسماء ہوتی ہے، تو یہ اسم ہے. دوسرا یہ ہم کی ضمیر تھی، ٹھیک ہے، جو ہم آ جاتا ہے حرف جارہ کے ساتھ میں، تو اس حساب سے بھی آپ کا اسم ہے. لیعلموا
یہ لام ہے لی، ٹھیک ہے، یہ لام کی اقسام میں سے تو بھی آپ کو اس کو آپ حروف مان لیجئے، یا بعد میں دیکھ لیتے ہیں. یعلمون تھا بیسیکلی، لام کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے تو یعلم علامت مضارع ہے، تو یہ آپ کا فعل مضارع ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، حروف کی کیٹیگری. حروف مشبہ بالفعل اسم پہ داخل ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد اسم ہے، عموماً اس کے بعد اسم ہی ہوتا ہے کیونکہ اسم کو منصوب بناتا ہے. اب دوسرا یہ وعدن ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، تو مضاف ایکٹ کرتا ہے اسم آلویز. تو وعدہ جو ہے آپ کا اسم، مضاف الیہ اللہ، یہ جو ہے اس کو اسماء جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جلالہ، اسم جلالہ، تو یہ آپ کا اسم. حق میں تنوین ہے اینڈ پہ، قاف پہ، تو یہ کی علامت، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اسم کی موٹی علامتوں میں سے الف لام اور اینڈ پہ تنوین کا ہونا. اسم. واو حرفیات پہ ایز یوزول. پھر ان حرف مشبہ بالفعل، حرف ان ہے تو اس کے بعد اسم ہے، اور دوسرا الساعۃ میں بہت ساری علامتیں ہیں. ایک تو الف لام ہے بگننگ میں، موٹی علامت اسم کی. اینڈ پہ اس کا تا ہے، گولتا، تا مربوطہ یا تا مدورہ، تو یہ آپ کا اسم ہے، اس حساب سے بھی الساعۃ. لا ریب، یہ آپ کی حروف کی کیٹیگری ہے. لا ریب، ابھی ریب جو ہے یہ آپ کا اسم ہے، ریبن اسم. اب یہ اس کی اور ڈیٹیلز ہے، لیکن لام نفی جنس کو بولتے ہیں، تو بہرحال اس میں ابھی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نہیں. فی ہا، تو فی یہ آپ کا حرف جارہ ہے، جب حرف جارہ ہے تو اسم بھی داخل ہوگا مجرور، ہا کی ضمیر. از ظروف کی کیٹیگری میں، یعنی ظرف مکان، ظرف زمان. تو ایک چیز یہاں پہ از جو ہے یہ ہمیں بتلاتا ہے یہ جو ہے اس زمانے کو، تو یہ آپ کا اسم. وہ اسماء ظروف سارے کے سارے منصوبی استعمال ہوتے ہیں، یہ جو ہے جو ہے منصوب استعمال ہوتے ہیں. بہرحال وہ الگ ایک ٹاپک ہے. یتنازعون، ابتدا میں ابتداء نون علامت مضارع اون ساؤنڈ کے ساتھ، تو یہ آپ کا فعل مضارع یعنی فعل. بینہم، بین یہ بھی ظروف کی کیٹیگری ہے، تو یہ آپ کا اسم، اور ہم کے ساتھ یہ بھی ضمیر اسم. اور یہ بینہم مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. امرہم، یہ امرہم، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. تو امرن تھا، جب یہ مضاف ہے تو یہ آپ کا اسم، ہم ضمیر ہے تو یہ بھی اسم ہے. فقالوا ف حرف، قال قال قالوا فعل ماضی، فعل. ابنو یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے تو ہم نے اس کو زیر دے دی، کیونکہ عین کلمہ جو ہے چونکہ یہ ضرب باب ضرب یضربو سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، تو یہ آپ کا چونکہ فعل امر ہے، اس سے بعد میں بات کریں گے ہم. تو یہ فعل امر ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، امپریٹو ورب. علیہم، علی حرف جارہ، ہم مجرور، جب مجرور ہے تو اسم ہے. دوسرا یہ ہم بھی ہے، یعنی ہم کی ضمیر ہے، تو یہ آپ کا اسم. بنیان آخر پہ تنوین ہے تو اس کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے. پھر آپ کے آگے دوسرا ربہم، رب پلس ہم مضاف مضاف الیہ، تو رب مضاف ہے تو یہ آپ کا اسم، ہم ضمیر ہے آپ کا اسم. عالم، اس میں تفضیل ہے افعال پیٹرن پہ. تو ربہم با حرف جارہ، حرف جارہ کے بعد مجرور اسم ہی ہوگا، اور یہ ہم ضمیر ہے تو ضمائر سارے کے سارے اسماء ہے، معرفہ اسماء ہے. پھر قال فعل، الذین اسم موصولہ اسم. غلبوا ضربوا پیٹرن پہ آپ کا فعل. علی حرف جارہ کے بعد مجرور اسم ہوگا تو امری یہ اسم ہے. دوسرا یہ امری یہاں پہ مضاف بھی استعمال ہوا تو یہ آپ کا اسم. ہم ضمیر بھی آپ کا اسم. لنتخذن، دیکھیے یہ بیسیکلی اس کو تاکید بولتے ہیں، لام تاکید. ابتدا میں لام تاکید ہے، مفتوح لام، اینڈ پہ نون ثقیلہ ہے. تو یہ اگر اس کو ایک فعل مان لیتے لام تاکید نون تاکید ثقیلہ اس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کو ہمارا ایک ہی فعل مان لیتے ہوتے، آپ کو فعل مان لیجیے، یا لام کو اس کو حروف آپ الگ مان سکتے ہیں، پھر نون ثقیلہ اس کو الگ مان سکتی ہیں. جنرلی اس کو ہم لنتخذن، اس کو ہم فعل ڈکلیئر کریں گے. علیہم، علی حرف جارہ، اس کے بعد مجرور اسم ہوگا ہم. مسجدن، تو مسجدن چونکہ تنوین ہے اس کے اخیر پہ تو ہم اس کو اسم مانیں گے. تو اس طرح سے ہم نے موٹے موٹے لفظوں میں اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیے. اس آیت میں بہت لمبی آیت ہے، اس میں زیادہ اس پہ ٹائم اگر گزارنے بیٹھ جاؤں تو یہ بہت، اسی ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ بھی طویل ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب چلتے ہیں اس کی گرامیٹیکل انالیسز اور موٹے موٹے صرف اور نحو کی قواعد، اور اس میں جو آؤٹ پٹ جو ٹرانسلیشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ دیکھیں گے.
سٹارٹ کر لیتے ہیں. واو حرف جارہ اور، اس کا آپ اور ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. اور کذالک کا حرف جارہ تو جار مجرور ہے. ذالک وہ، کذالک جب ورڈ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں عموماً اس کا معنی ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا، اسی طرح، اس طرح اور اسی طرح. وکذالک اور اس طرح. اب کس طرح، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ماں قبل جو ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اصحاب کہف کی جو نشانیاں ہم نے بیان کی، یعنی ان کا سونا 300 سال، پھر ان کا اٹھنا، ان کی باڈی کا سلامت رہنا، پھر جو سن ہے اس کی ڈائریکشن کا چینج ہونا، ٹھیک ہے، پھر اس کا ڈوبنا. تو یعنی یہ ساری علامتیں اللہ تعالیٰ کی، ان نے کیا یعنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اپنی قدرت کی. اسی طرح سے وَكَذَلِكَ ہم نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے عَصَرْنَا. دیکھیے عصرنا فعل ہے تو اس کے ماضی کے 3 حروف ہے، عین، ثاء اور را، یہ آپ کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں. عصرنا باب افعال یعنی فورتھ فارم آف دا ورب. باب افعال افعل یفعل، اگر افعل اس پہ پٹ کریں گے آپ، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کا، تو اعثر بنے گا. تو اعثر سے گردان پڑے گی تو اعثرنا متکلم جمع. مراد ہم نے خبردار کیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے خبردار کیا. ہم نے خبردار کیا علیہم. دیکھیں اگر اس کا ٹرانسلیشن کریں گے علی پر، ہم ان پر، تو اس کا ٹرانسلیشن ہے ہم پر، ہوا ہما ہم ان پر. یہاں مراد یہ ہم کیا ہے، یہاں پہ اس کے بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں. ہم اصحاب کہف مراد ہے، یا ہم یہ وہ لوگ ہیں اس ٹائم پہ جب یہ زندہ ہوئے، جب یہ نیند سے اٹھے یوں کہیے. پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بولا کہ آپ بازار میں جائیے اور کچھ کھانا خریدیے. یہ ہم وہ لوگ ہیں اس ٹائم پہ جو موجود تھے، جو اس ٹائم پہ بادشاہ کی جو اس ٹائم پہ یہ یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد میں. تو یہ ہم اصحاب کہف بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ہم آگے دیکھیں گے. تو اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے علیہم، دیکھیے اعلیٰ ہے پلس ہم ہے، لیکن جب حرف جارہ اعلیٰ کے ساتھ آ گیا تو یہ ہم بن گیا یعنی زیر کے ساتھ. ان پر، لیکن اس کا ہم ان پر ٹرانسلیشن کریں گے تو ان کو ہم اس کا بہتر ٹرانسلیشن کریں گے ان کو. ٹھیک ہے، سلیس ترجمہ. وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے، اس طرح سے عَصَرْنَا ہم نے خبردار کیا ان کو. دیکھیے اگر ہم پہلے اس کا معنی لیتے ہیں، ان کو سے مراد اصحاب کہف، اور اس طرح سے ہم نے خبردار کیا ان نوجوانوں کو. کیا خبردار کیا؟ لِيَعْلَمُوا. دیکھیے یا تھا یعلمون، عین لام میم مادے پہ بہت کامن ہے، میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا. علم یعلم، ٹھیک ہے، یعلم یعلمان، یعلمون تھا تو یعلمون میں جب لام داخل ہو گیا تو لام کے داخل ہونے سے نون ڈراپ ہو گیا. تو جب نون ڈراپ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ لام تعلیل ہے، یہ لام کئی ہے، یہ والا تعلیل، اس کو لام تعلیل مان لیجیے، تبھی نون ڈراپ ہو گیا. اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تاکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ناصبہ حروف میں سے تو نون ڈراپ ہو گیا. تو یہ تھا یعلمون، تو مراد ہم اس کو لیں گے تاکہ وہ سب جان لے. کیا جان لے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لیکن یہاں پہ ان کا معنی کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان یہ کی، اس طرح کا ٹرانسلیشن کی. اچھا کہ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا اس کو یہ منصوب بناتا ہے. یہ تھا وعد اللہ، مضاف مضاف الیہ، اللہ کا وعدہ. یہ وعدہ بن گیا کیونکہ ما قبل یہ جو ہے ان ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا ان لیکن اللہ تعالی، یہ حروف ہے جو اسم کو جو ہے منصوب بناتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ، وعد اللہ، یہ کی اللہ کا وعدہ. کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ حق. ٹھیک ہے نا، تو یہ وعد اللہ اس کو آپ مان سکتے ہیں انا کا اسم، انا کا اسم، تو حق اس کی خبر مان سکتے ہیں، سچ، حق. یہاں تک اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے، اس طرح سے آثرنا ہم نے خبردار کر دیا علیہم ان کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے، انا یہ کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق، سچ ہے. یعنی اس طرح سے ہم نے خبردار کیا، ہم نے خبر دی، ہم نے ان کو سمجھایا.
ٹھیک ہے، کیا سمجھایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اب کیا مطلب اللہ کی وعدہ حق ہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اصحاب کہف 300 سال یا اس طرح کا جو پیریڈ ہے اس کے بعد دوبارہ نیند سے اٹھتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے جو موت تھی موت سے دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کیا اصحاب کہف جو ان کو دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں تھا؟ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان کو یقین تو تھا، تبھی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اس دین کے لیے. تو یہاں سے مفسرین فرما رہے ہیں تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے قیامت میں یا حشر میں دوبارہ اٹھنے پر. نمبر 1، اگر یہ جو ہم کی زمین ہے اس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں، اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا، بتایا جاتا ہے، مفسرین نے اس پہ بحث کی، بتایا جاتا ہے اس ٹائم پہ جو بادشاہ تھا بیدوسیس، یہ بادشاہ جو دین اس ٹائم پہ دین مسیح یا یہ صحیح دین پہ قائم تھا، لیکن اس کی جو سلطنت تھی اس میں 2 قسم کے لوگ ہو گئے تھے. کچھ لوگ یہ تھے وہ دوبارہ اٹھنے کو، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے. چونکہ جو لوگ نہیں مانتے تھے تو بادشاہ ان کے بارے میں فکر مند تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ذریعے ان کی مدد کی. کیا مدد کی؟ جب یہ دوبارہ اٹھ گئے تو اس بادشاہ نے، بہرحال یہ ایک لمبا طویل واقعہ ہے، یہاں پہ قرآن پاک نے سائن کے ذریعے میں سمجھایا، دا بک آف سائنس کے ذریعے. اس کے بیچ میں جو پس منظر آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہو گئے تو بعد میں بادشاہ کو پتہ چل چکا ہوگا، لوگوں میں اعلان ہو چکا ہوگا کہ وہ اصحاب کہف جو دوبارہ زندہ ہوئے ہیں. تو اس طرح سے لوگوں پہ یہ بات آیا ہو گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کو بھی آپ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یا جو دوبارہ اٹھنے پہ ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی انسان کی دوبارہ زندہ ہونے پہ اس میں شک میں تھے وہ، تو اس مثال کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے انہیں بھی یقین آ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، اگرچہ انسانوں کی ہڈیاں سڑ چکی ہوں گی، بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. تو یہ اس طرح سے اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا، اور اس طرح سے ہم نے خبردار کیا علیہم، ان کو، اصحاب کہف کو، یعنی ان کے ایمان کو ہم نے مضبوط کر دیا، یا ان لوگوں کو، کیا لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، عَنَّا، یہ کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق ہے. ٹھیک ہے، مختصر نہ آگے چلتے ہیں. اور حرف عطف وَأَنَّ السَّاعَةَ عَنَّا، حرف مشبہ بالفعل، اس کے بعد ساعتن تھا، ساعتن الف لام کے ساتھ آیا تو الساعت پہ انا، تو الساعت، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ یہ اپنے مبتدا کو یا اسم کو منصوب بناتا ہے، تو انا الساعت آ گیا. ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، قیامت کو بھی بولتے ہیں. یہاں پہ الف لام آیا ہے، خاص کوئی گھڑی، مراد قیامت. اور یہ کی قیامت کی گھڑی بھی بول سکتی ہو. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ لا ریب فیہا، ریب شک کو کہتے ہیں. جب یہ منصوب آئے گا اس کا مطلب یہ جو لام ہے اس کو لام نفی جنس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لا نفی جنس ہے. اب اس پہ زیادہ ہم بحث کریں گے نہیں ابھی، یعنی مکمل جنس کی نفی، ریب شک. ٹھیک ہے، شک. تو لا نفی جنس جو ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب آیا ہے. فیہا، اس میں، جار مجرور، کس میں؟ قیامت کے واقع ہونے میں، الساعت، اس کے واقع ہونے میں. تو وَأَنَّ السَّاعَةَ، یہ کہ وہ گھڑی، وہ قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ لا ریب ہے، لا نفی جنس ہے، تو کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. تو یعنی کسی طرح کا کوئی شک نہیں، فیہا، اس میں، اس کے وقوع ہونے میں، اس کے آنے میں، اس کے واقع ہونے میں، یعنی یہ بھی ایک علامت ہے. تو یعنی اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اصحاب کہف کے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا، ان لوگوں کو خبردار کیا، ان کی ایمان کو مضبوط کیا کہ دیکھیے کہ وہ قیامت یقین لا کے رہے گی، اس کے بعد یقیناً انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی جو مردے ہوں گے ہزاروں سال سے، جو بوسیدہ اور جن کی ہڈیاں ہو چکی ہوں گی، تو ان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. تو وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ، اور یہ کہ السَّاعَةُ، وہ گھڑی قیامت کی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. پھر آگے از، دیکھیں از ظروف کی کیٹیگری ہے، اس کا مراد ہم نارملی لیتے ہیں جب، لیکن اس سے آگے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک محذوف ہوتا ہے اذکرو. ٹھیک ہے نا، یعنی یاد کرو وہ زمانہ. تو ٹھیک ہے، چونکہ اس جو ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زمان ہے. نارملی اس کا ہم ترجمہ کریں گے جب، لیکن اگر ہم اذکرو محفوظ مان کے چلے تو اور یاد کرو، تو اس کا ہم
یہ بھی لکھ سکتے ہیں یاد کرو، اور یاد کرو اس زمانے کو جب اذ یتنازعون، یتنازعون فعل ہے، یہ بنایا نون زائن مادے سے، تنازع یتنازع باب تفاعل، باب تفاعل اس کو ہم سکسth فارم بولتے ہیں، تفاعل تفاعل یتفاعل یتفاعل، تنازع یتنازع 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 یتنازعون، جمع مذکر غائب کا صیغہ تنازع مطلب جھگڑنا، یتنازعون وہ سب آپس میں باہم جھگڑتی تھی یا جھگڑیں گی، اور جب وہ جھگڑتی تھی، جب وہ باہم آپس میں جھگڑتی تھی، جب یتنازعون کیونکہ باب تفاعل سے اس کا مطلب جو ہے اس میں مشارکت ہے، دو گروپس آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جب وہ جھگڑتی تھی بینہم، بینہ چونکہ ضروف کی کیٹیگری ہے تو اس لیے بینہ، اور اس کے ساتھ ہم ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بینہم آپس میں، اور یاد کرو اذکروا، یاد کرو اذ جب یتنازعون بینہم، جب وہ دو گروپ، جب وہ دو قسم کے، جب وہ دو گروپس آپس میں لڑ رہے تھے، کیا لڑ رہے تھے؟ امرہم، یہ تھا امرن پلس ہم مضاف مضاف الیہ، امرہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ یتنازع فعل کا مفعول بھی ہے، امرہم، امر کام بھی معاملہ بھی، امرہم ان کا معاملہ، ان کے معاملے میں، تو اذکروا یاد کرو اذ یتنازعوا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، اس ٹائم پہ کیا معاملہ ہے ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا معاملہ تھا اس ٹائم پہ، چونکہ اب یہ جو بادشاہ تھا جب یہ بیدار ہوئے تھے اس ٹائم پہ حکومت بدل چکی تھی، بہت عرصہ گزر چکا تھا، 300 سال گزر چکی تھی، اب حکومت وہاں پہ کیا تھی؟ وہ نیک لوگوں کی حکومت تھی، دین صحیح دین تھی اس کی حکومت تھی، لیکن اس میں بہت طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ کچھ عقائد کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، لیکن حکومت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا، جسے میں نے کہا کہ بولا جاتا ہے وہ بیدوسیس نام کا کوئی بادشاہ تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو مر گئے، اب اصحاب کے جب اٹھ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی، بادشاہ ساری فوج وہاں پہ آ گئی، لوگ ان کی زیارت کے لیے آ گئے، ایک لمبی ایک پوری اس کے بیچ میں ایک پس منظر ہے، تو لوگ بادشاہ نے ان کی زیارت کی، اس کے بعد میں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے پھر اب دوبارہ ان کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اب موت طاری کی، فائنل موت، ٹھیک ہے، جب ان پہ موت طاری کی، اب بادشاہ نے کہا، ایک گروپ یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے ان کے اوپر ایک مقبرہ، ایک مسجد ہم ان کو تعمیر کراتے ہیں، نمبر 1، تو دوسرا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو ایک عمارت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دو گروپس بن گئے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو عمارت بنانے کا معاملہ تھا یہ ان لوگوں کا تھا جو بظاہر جو ہے اس وقت بھی کچھ مشرکین موجود تھے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کہ نہیں ہم ان کے اوپر ایک عمارت بنا لیتے ہیں، عبادت خانہ تو نہیں کہیں گے، کہ عمارت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بعد میں جو شرک کو جنم دے، لیکن جو بادشاہ تھا، جو بادشاہ کے ساتھ جو لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کہا نہیں ہم یہاں پہ ایک مسجد بنا لیتے ہیں اس کے پاس میں، یا ان پر ایک مسجد بنا لیتے ہیں تاکہ وہ عبادت کے لیے رہے، لوگ جب ادھر آئیں تو انہیں بھی وہ اصحاب کہف کا واقعہ ان کے ذہن میں آئے، تو ان کا جو ہے ایمان بھی تازہ ہو، ان کا یقین اور مستحکم ہو۔ تو یہ دو جماعتوں میں ٹکرار چل رہی تھی، اذ یتنازعون بینہم، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالو، تو پھر، فا استناف یہ پس یا پھر یا پس، قال قالو ان سب نے کہا، کیا کہا؟ ابنو، ٹھیک ہے، ابنو یہ فعل امر ہے، جو بنا یبنی، ہم بنا یبنی کہتے ہیں نا، بنا یبنی بناءن، ضرب یضرب، بنا یبنی بناءن، با نون یا سے مادے سے فعل امر ہے، تو ابنو، بنا یبنی بناءن، ابنو فعل امر امپریٹیو، ابنو تم سب بناؤ، کیا بناؤ؟ علیہم ان پر، جار مجرور ان پر، کیا بناؤ ان پر؟ جو چیز بنائے گی مفعول بھی یہ منصوب آئے گا، بنیانن مراد عمارت، شارٹ کٹ میں۔ تو کیا جھگڑا تھا دونوں کے بیچ میں؟ اذ یتنازعون بینہم، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، باہم بینہم امرہم، ان کی کسی معاملے پہ، وہ معاملہ کیا تھا یہاں سے پتہ چل رہا ہے، فقالوا ابنوا، تو بس ان سب نے کہا بناؤ علیہم بنیانا، ان پہ بناؤ آپ عمارت، تو عمارت پہ جھگڑا چل رہا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ مفسرین نے فرمایا کچھ لوگوں کا یہ، کچھ لوگ چونکہ وہ نیک تھے، وہ صحیح دین پہ قائم، انہوں نے کہا مسجد بنائیے، تو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ ان پہ کوئی ایسی عمارت بنا لیجیے۔ تو بہرحال یہ ایک، اس میں بہت سارے مسائل ہے اور بہت ساری بحث علماء نے کیے، تو ہم جسٹ کا ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ پھر آگے ایک جملہ ہے
جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگ رہا ہے. آگے ربہم اعلم بہم. پہلے اس کا ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. ربہم مضاف مضاف الیہ، ان کا رب. اعلم افعل پیٹرن پہ اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل ہم جانتے ہیں جس میں کثرت کا مفہوم ہوتا ہے. اس میں تفضیل ہم لکھیں گے خوب جانتا ہے، بہم، ٹھیک ہے، ان کے اس معاملے کو. بہم بہم ان سے. با کو ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں، یہ جار مجرور ہے. ان کے اس معاملے کو، تو با کے ذریعے اشارہ آتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ جھگڑا چل رہا تھا، وہ جو معاملہ تھا کس نوعیت کا معاملہ تھا، کس طرح کا معاملہ تھا، تو وہ اصل میں اس کا جو اصل علم وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. ربہم اعلم بہم، ان کے اس معاملے کو، کہ معاملے کو اس سے آٹومیٹک بات سے ہم یہ ٹرانسلیشن نکال لیتے ہیں. یعنی اصل میں جب یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم پہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ اس ٹائم پہ جو واقعہ آ رہا ہے، اس کی ہر چیز یعنی سیکنڈ بائی سیکنڈ کیا چیز واقع آیا ہوگا، سیدھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اب کتنی بھی ہم تفسیر پڑھ لیں تب بھی ہمیں وہ کنڈیشن، ایگزیکٹ کنڈیشن ہمارے میں نہیں آئے گی. تو یہ جو باہم جھگڑا تھا یہ کس لیول کا جھگڑا تھا، اس میں کون کون سی چیزیں انوالو تھی، تو مفسرین نے تو کچھ چیزیں اخذ کی ہے بہت سارے دلائل سے، بہت سارے آثار سے، بہت سارے احادیث سے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں نہیں پتا. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ربہم اعلم، یعنی جھگڑا چھوڑ دیجیے. اصل معاملہ کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ان کو اٹھانے پر. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھانے پہ قادر ہے دوبارہ انسان کو، دوبارہ قیامت میں بھی آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. تو معاملہ تو یہ ہے کہ آپ دین حق کی طرف رجوع کریں، اس کے احکام کی پابندی کریں، اس کے احکام کی جو ہے آپ نشر و اشاعت کریں، یعنی آپ توحید کی اشاعت کریں. معاملہ تو اصل وہ ہے. اب وہ عمارت کون سی، کس ٹائپ کی عمارت تھی، کیا معاملہ تھا، اس کو چھوڑ دیجیے. یعنی اس طرح کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ربہم اعلم بہم، اللہ خوب واقف ہے ان کے اس معاملے سے. اب یہاں یہ جو جملہ ہے یہ جملے معترضہ ہے، اس کو بولتے ہیں جملے معترضہ. یعنی بیچ میں ہم ایک جملہ بول لیتے ہیں، جیسے کوئی خطیب ہوتا ہے، وہ ایک درس دے رہا ہوتا ہے یا واعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو بیچ میں بولتا ہے اللہ کے رسول پہ درود پڑھیے. اب وہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ درود پڑھنا، یہ اس کے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ہوتا ہے، تو وہ جملے معترضہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ جملے معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربہم اعلم بہم، یعنی اللہ خوب واقف ہے ان کے اس معاملے سے. یہاں پہ مفسرین نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ حضور پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، عین ممکن ہے کہ اس ٹائم پہ جو یہود اور نصارہ انہوں نے بھی اس طرح کا معاملہ اٹھایا ہوگا کہ وہ مسجد کیوں بنائی، کس طرح کی مسجد بنائی، کس کی مسجد بنائی، وہ انہوں نے کوئی یعنی وہ عبادت کے لیے بنائی تھی یا ان کے لیے قبر کے اوپر بنائی تھی. تو اس ٹائم پہ شاید یہود و نصارہ نے بھی، خاص کر کے یہود نے جن نے یہ سوال کیا تھا حضور سے اصحاب کہف کے بارے میں، شاید انہوں نے بھی اس ٹائم پہ یہ جھگڑے کا معاملہ اٹھایا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ربہم اعلم بہم، اللہ خوب واقف ہے ان کے معاملے سے. یعنی یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اس میں کیا جھگڑنا. اصل تو یہ بات ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر موت دی، یہی معاملہ. اب چونکہ آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ، تو آپ بھی اب یقین کر لیجئے کہ آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے اللہ کے حضور. تو وہ تو اصل چیز ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہاں کون سا تنازع تھا دو گروپس میں. ٹھیک ہے، تو آگے ہے قال، تو کہا، اسے نے کہا واحد مذکر غائب، قاف واو لام مادے پہ. قال کس نے کہا، الذین فاعل اسماء موصولہ، الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ اسماء موصول ہے. کہا اس نے، جو، کس نے کہا، اسماء موصولہ ہے. کہا اس نے، کس نے کہا، غلبوا علی امرہم، اس نے کہا غلبوا علی امرہم. کس نے کہا، غلبوا، غین لام با مادے پہ، غلبوا، جو غالب ہوا، وہ سب غالب آئے. ٹھیک ہے نا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. علی امرہم، امرہم یہ تھا امرہم، ان کا معاملہ یا ان کا، چونکہ اوپر ہم نے امرہم سے معاملہ مراد لیا، کام نہیں لیا، تو یہاں پہ بھی ہم معاملہ ہی لیں گے. امرہم تھا ان کا معاملہ، علی حرف جب آ گیا تو یہ بن گیا مجرور امرہم، ان کے معاملے پر. غلبوا، وہ سب غالب آئے گے ان کے معاملے پر. یعنی
کس نے کہا؟ قال الذین، کہا ان لوگ نے، وہ جو، کون لوگ؟ جو غالب آ گئے، جو غالب آ گئے ان کے معاملے پر. یعنی دو گروپس میں سے ایک گروپ غالب آ گیا. سیدھی سی بات ہے، ہم جانتے ہیں عموماً جہاں پہ حکومت ہوتی ہے، جہاں پہ حکومت جس کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو وہ غالب آتی ہے. تو مفسر نے یہ فرمایا چونکہ یہاں پہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا، تو سیدھی سی بات ہے اس کا معاملہ غالب آ گیا. تو اس کا معاملہ تو یہی تھا کہ ایک مسجد بنا لی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین، تو کہا ان لوگ نے، وہ جو، کون؟ آگے ایکسپلین ہو رہا، غلبوا علی امرہم، جو اپنے معاملے پر غالب آ گئے، جن کا معاملہ غالب آ گیا، جن کی بات کو مانا گیا. تو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کہا لنتخذن. اب دیکھیں لنتخذن یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پہلے بھی کہا لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، کیونکہ ابتدا میں لام تاکید ہے اور اینڈ پہ نون ثقیلہ ہے، مشدد نون، ٹھیک، تاکید کے لیے استعمال ہو، تاکید کا ایکسٹریم کنڈیشن. تو یہ بیسیکلی حمزہ خا ذال مادے پہ بنتا ہے باب افتعال سے، افطار یفتعل سے. اس میں بہت ساری تعلیلات ہوتی ہے، جسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ویڈیو بہت لینگتھی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ باب افتعال سے ہے. جب یہ باب افتعال سے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو فارم نمبر 8 افتعال یفتعل، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ایک چینج بھی ہو جاتی ہے، جیسے اگر آپ اس کو باب ابتدا یفتعل سے بنا گے تو یہ بنے گا یا تخیزو. تو یہاں پہ جو یہ حمزہ ہے یہ تا میں بدل جاتا ہے، تا مشدد آتا ہے، تو یہ ہے آپ کا تا مشدد. تو بہرحال یہ لنتخذن نون ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مراد بنانا، ٹھیک ہے. لنتخذن، اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ضرور با ضرور، ضرور با ضرور ہم بنائیں گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم ضرور بنائیں گے. اس کا ہم ٹرانسلیشن ایسے کریں گے، بنائیں گے. علیہم، ان پر، مراد اصحاب کہف پر، جو اب اٹھنے کے بعد فوت ہو گئے، فائنلی وفات پا گئے. علیہم، ان پر، جار مجرور. کیا بنائیں گے؟ جو چیز بنائیں گے، مفعول بھی فعل اخذ کا، ٹھیک ہے نا، یعنی لنتخذن کا. تو یہ مفعول بھی ہے، تو مسجدن منصوب بن گیا، مسجد. تو کیا کہا؟ قال الذین، کہا ان لوگ نے، جو کن نے، غلبوا علی امرہم، جو اپنے معاملے پہ غالب آ گئے، ٹھیک ہے نا. لنتخذن، کہ ضرور ہم بنا لیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بڑے مختصر الفاظ میں موٹے موٹے قواعد یوٹیلائز کر کے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہم جلدی سے اس کا ہم دوبارہ معنی دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طریقے سے ہم نے خبردار کیا ان کو، اصحاب کہف کو، یا ان لوگوں کو جو اس ٹائم پہ جو لوگ تھے، یہ کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ وہ گھڑی، قیامت کی جو گھڑی ہے، لا ریب فیہا، اس کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں، ہرگز کوئی شک نہیں، کسی طرح کا شک نہیں ہے، کیونکہ یہ لا نفی جنس ہے. جس طرح لا ریب فیہا ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہا. اذ یتنازعون بینہم، تو اذکروا، اس سے ما قبل ہم محذوف مانتے ہیں، اذکروا، یاد کرو وہ زمانہ جب یتنازعون بینہم، جب آپس میں وہ جھگڑنے لگی، امرہم، کسی معاملے پہ، ان کے معاملے پہ. تو کہا فقالو ابنو علیہم بنیانا، بنا لو ان پر، کیا بنا لو؟ بنیانا، کوئی عمارت، کیونکہ یہ نکرہ ہے تو کوئی عمارت. ربہم عالم بہم، جملے معترضہ، اللہ ان کا رب، عالم خوب واقف بہم، ان کے اس معاملے سے. تو پھر قال الذین غلبوا، کہا ان لوگ نے جو غالب ہوئے، علیہ علی امرہم، ان کے معاملے پہ، یعنی دو گروپس میں جو غالب ہوا، جو گروپ مراد بادشاہ کا، لنتخذن، تو کیا کہا؟ لنتخذن، ضرور بضرور ہم بنا لیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر کہیں بھی گرامیٹیکل انالیسس میں کہیں بھی مسٹیک ہوئی یا سلپ آف دا ٹنگ ہوئی ہے تو آپ ضرور لکھ لیجئے، کمنٹس میں لکھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا.